کس نے اپنے باپ ماں کے کپڑے دھوئے؟ اچھا، بہت تھوڑے ہیں۔ ان کے لیے کھانا کس نے بنایا؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اور ان کو دبایا کس نے؟ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اور چائے بنا کے کس نے پلائی والدین کو؟ اچھا، شادی شدہ کتنے ہیں؟ تھوڑے سے ہیں۔ تو بیگم کی خدمت کس نے کی؟ واہ، چلو ان کی اس کی تعریف کی ہو۔ اچھا، کوئی آپس میں لڑے ہوا کی صلح کرائی ہو؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، واہ 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 واہ۔ اور اپنی مسجد کے گشت میں شرکت کی ہو؟ کسی کو وصول کر کے جماعت میں بھیجا ہو؟ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ کسی بیمار کا حال پوچھا ہو جا کے؟ واہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اپنے رشتہ داروں سے ملنے گئے ہوں؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے راستے کا قدم سب سے اعلیٰ ہے، اور اس کے بعد سب سے اعلیٰ قدم وہ ہے جو رشتہ داروں کو ملنے کے لیے اٹھایا گیا ہو۔ تو یہ بہت بڑی بندگی اور عبادت ہے۔ تو بڑی خوشی ہوئی آپ کی کارگزاری۔ ماں باپ سے اظہار محبت کیا ہو؟ بیوی سے کیا ہو؟ دیکھو بیٹا، محبت کا اظہار رشتوں کا پانی ہے۔ صرف اس بات پہ اکتفا کر لینا کہ یہ میری بیوی ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا باپ ہے، اور آپ اظہار نہ کریں تو بانڈنگ نہیں ہوتی۔ آپ بیٹھے تھے، ہمارے نبی تو ایک صحابی بھی بیٹھے تھے، سامنے سے ایک اور صحابی گزرے، تو آپ نے وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ مجھے اس آدمی سے بہت محبت ہے۔ غور سے سنو، آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا، کبھی تو نے اس کو بتایا ہے کہ مجھے تم سے محبت؟ کہا جی نہیں۔ کہا جاؤ اس کو بتا کے آؤ۔ یہ کتنا بڑا اصول یہاں سے نکلتا ہے۔ ہاں، تم صرف رفع یدین کے مسئلوں میں لڑتے رہتے ہو، یہ کتنا بڑا اصول ہے سیکھنے کا کہ جاؤ اس کو بتا کے آؤ۔ اور آپ نے حضرت عائشہ سے کیسے اظہار محبت کیا؟ یا عائش، یا عائشہ نے کہا یا عائشو، پہلا لفظ ہی عشق کا ہے، یا عائشو، نک نیم۔ سبحان اللہ، میں تو اسی کا ہی مزہ لینے لگ گیا ہوں۔ یا عائشو، اللہ کی قسم آپ کی بیویاں آپ پہ قربان ہو جائیں گی۔ بیویاں نہیں، ماں باپ بھائی بہن سب قربان ہو جائیں گے۔ محبت کا اظہار کرو۔ تو آپ نے یا عائشہ نہیں کہا، عائشہ تو نام تھا، عائشو لاڈ، انہو لیہون علی الموت ان اریدک زوجتی فی الجنہ۔ اے عائش، جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنا بھی اچھا لگنے لگ گیا ہے۔ اور واللہ صرف اظہار محبت، ورنہ جو قاب قوسین او ادنیٰ تک پہنچا ہو وہ کیسے دائیں بائیں ان کا کوئی خیال ہوگا۔ ایک حدیث بھی یاد آ گئی، مالی فی النساء من رغبت، مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں۔
یہ اظہار محبت ضروری ہے، دوستوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی سے۔ کبھی کوئی سخت بول نکل بھی جائے، انسان ہے، خاص طور پہ میاں بیوی کے رشتے میں، فوراً معافی مانگو، فوراً جھک جاؤ، تو آپ اللہ کے بھی محبوب بن جاؤ گے اور اللہ کے بندوں کے بھی محبوب بن جاؤ گے اور رشتہ داروں میں بھی محبوب بن جاؤ گے۔ والدین، ہر رشتے کا پانی اظہار محبت، ہر رشتے کا پانی اظہار محبت۔ تو جس کھیتی کو روزانہ پانی چاہیے، اسے 6 مہینے پانی نہ ملے تو خشک تو ہو جائے گی نا۔ اس لیے آپ لوگوں کے گھر جانے سے پہلے جو آپ کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس کے مطابق میں کچھ تھوڑی آپ سے بات کرتا ہوں۔ یہ معاشرت ہے جو ہمارے مدارس میں نہیں پڑھائی جاتی، نہ سنائی جاتی ہے، نہ بتائی جاتی ہے۔ آپ لوگ جو اللہ کے نام پہ جمع ہیں، آپ کو بھی نہیں بتایا جاتا کہ میرے نبی نے زندگی گزارنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء، اللہ اکبر، تمہیں روشن راستے پہ چھوڑ کے جا رہا، لیلھا کنہارھا، اس میں رات ہے ہی نہیں، اس میں رات بھی آتی ہے تو دن میں بدل جاتی ہے، سبحان اللہ۔ تو دن کی روشنی کا سفر کتنا آسان ہوتا ہے۔ اب تو یہ موٹر وے بن گیا، ہم نے تو کھڈے والی سڑکوں میں رات کو تبلیغ میں اتنے سفر کیے ہوئے ہیں، ہر وقت آگے آنے والی گاڑی سے ڈر لگ رہا ہوتا تھا ویچی ٹھوک نہ جاوے آگ۔ لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنہا الا ہالک، جو اس سے ادھر ادھر ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو بیٹا خوش مزاجی پیدا کرو، چہرے پہ مسکراہٹ رکھو، ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ، تیرا اپنے بھائی کو مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے۔ کتنی بڑی بات فرمائی، بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقہ ہے، ماں باپ کی خدمت تو پھر کتنی بڑی چیز، بہن بھائیوں کے آگے جھک جانا، ان سے منہ ماری نہیں کرنی، ذلت برداشت کرنا۔ تو یہ نوجوان ہیں ساحل عدیم، تو پرسوں ہماری ملاقات ہوئی، میں وہیں تھا لاہور میں۔ انہوں نے جو الفاظ کہے تھے اس سے بڑھ کر اظہار محبت کیا، میں تو شرمندہ ہی ہو رہا تھا۔ پھر جو انہوں نے مجھ سے 1 گھنٹہ بات کی نا، وہ اتنی پرمغز تھی، اور تھوڑی ان کی رفتار وہ فراری کی طرح ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ ٹویوٹا بن کے بولنا ہے، فراری بن کے نہیں بولنا۔ تو لیکن وہ اتنی پرمغز تھی، میرا جی چاہا کہ آپ اس پہلو سے بھی دین کی بات سنیں، آپ کو نفع ہوگا انشاءاللہ۔ ویسے تو شیخ کے بعد میں نے کل بھی ان سے پرسوں جب ملاقات ہوئی تو یہی کہا تھا کہ جتنے بھی اس وقت کے اسپیکرز، بلکہ یہ کیمرے میں مجھے بتانا چاہیے، جتنے بھی اس وقت مسلمانوں کے داعی ہیں، اسلام کے داعی ہیں، اس وقت سوشل میڈیا پہ اسپیشلی آپ کو نظر آتے ہوں گے، اگر اپنے اپنے علاقوں میں بھی وہ مشن پورا کر رہے ہیں، اللہ ان کو ان کی عمریں دراز کرے، وہ اس تنے کی چھایا کی کھمبیاں ہیں۔ یہ آپ کے سامنے جو ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے۔ میں باہر کے ملکوں میں زیادہ تر رہا ہوں، وہاں پہ ہماری سب کی پہچان جو ہے نا ماشاءاللہ مولانا طارق جمیل ہیں، اور اس بارے میں آپ جب سفر کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس طریقے سے ہماری عزت افزائی بغیر کچھ کیے ہی ہو جاتی ہے، اسپیشلی ان مواقع پہ جہاں پہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے دل اس طرح کے اخلاق میں پہلے ہی نرم کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ کبھی بھی نہ بھولنا کہ جس استاد کی جو نقش قدم ہے اس کی گریس کیا ہوتی ہے، وہ گریس جو ہے نا، وہ جو تحریم ہے وہ نہ پامال ہونے پائے۔ مجھے پتہ ہے آپ کی عمریں اتنی ہیں کہ اپنے اگلے 10-12 سالوں میں
آپ کو بہت غصہ آنے والا ہے، لوگوں نے آپ کو بہت اکسانا ہے کہ کسی طریقے سے آپ کہیں نہ کہیں آپے سے باہر ہوں، اور یہ آپ کی محبت کا بھی تقاضا ہوگا اور غیرت کا بھی تقاضا ہوگا کہ آپ گلے کو آئیں گے لوگوں کے، ناحق کے اوپر ہٹ دھرم ہو کے لوگوں نے آپ کے اوپر اس طرح کے ملامتیں اور تہمتیں لگانی ہیں، آپ پہ اس طرح کے الزام لگانے ہیں۔ مگر یاد رکھیے گا کہ میں جب بھی کسی ایسے موقع پہ ہوتا ہوں، عمومی طور پہ فیل ہوتا ہوں، مگر جب بھی موقع پہ ہوتا ہوں تو پیمانہ طارق جمیل ہی ہوتے ہیں کہ اگر اس طریقے سے، اس اخلاق سے بات کی جائے کہ لوگوں کو ہرانے کی بجائے جتانے کا مقصد ہو۔ میں بہت چھوٹا تھا، میرے ایک شیخ تھے، وہ اردن کے تھے، تو وہ میری اس طرح شیخ نے ابھی کہا نا کہ میری سپیڈ ذرا تیز ہے، میری بچپن سے ہی تیز تھی، تو انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ تجھے پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں اس وقت جب پوری دنیا کافر تھی اور پوری دنیا اپنے آپ کو سب سے بڑا مبلغ سمجھتی تھی اپنے دین کا، وہ ایسے ایسے لسانی مہارت رکھ چکے تھے کہ ان کی لکھی ہوئی باتیں یا کہے ہوئے اشعار لوگوں کو گونگا کرتے تھے تو لوگوں کو عجمی کہتے تھے۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے تنہا اکیلا ایک مسلمان، پوری دنیا کافر، اس وقت جو مشن لے کے چلنا تھا، تو خود سوچو کہ ہم پہ تو بہت ہی آسان امتحان آیا ہے، ہمیں تو اتنا آسان امتحان آیا کہ ہمارے گھر والے تک مسلمان تھے، پہلے سے ہمارے دوست احباب مسلمان تھے، زیادہ تر لوگ اپنے آپ کو سچ یا جھوٹ کے سائے میں اسلام ہی کا ٹیگ لگا کے چلتے تھے، بلکہ جب آپ اللہ رسول کی بات کریں گے، قرآن کی آیت کی حدیث سنائیں گے تو وہ شرمندگی میں آپ سے بات کریں گے کہ ہاں ہم اس پیمانے پہ پورا نہیں اترے، بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں تھا، یہ غور سے سمجھیں۔ اور اس موقع پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برانڈ کیا مشہور تھا، ان دشمنوں میں کیا برانڈ مشہور تھا کہ اس شخص سے بچ کے رہنا، جیسے ہی یہ اپنا منہ کھولے گا تمہیں اس سے عشق ہو جائے گا۔ اس بات کو وہ کہتے تھے یہ جادوگر ہے، مکے میں ایک جادوگر چل رہا ہے، جو بھی آتا تھا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ یہ سمجھتا تھا کہ میرا وقار بلند ہو گیا ہے، کیونکہ محبت آپ کو ہوتی ہی اس سے ہے جو آپ کی وقار میں اضافہ کر دیتا ہے، آپ کو اس بندے کی بات سننے میں اپنی احساس برتری کا احساس ہوتا ہے۔ یہ اصول یاد رکھیے گا، یہ میں چھوٹا تھا تو مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ برانڈ نہ بھولی، محمد کا برانڈ ہے یہ، تو اپنے علاقے کا جادوگر نہیں مشہور نہ کہ تیری زبان سے لوگوں کو تیرے سے عشق ہو جائے، اس سے کم دعوت کا کوئی اصول نہیں۔ سو اگر تو نے اپنی دعوت کرنی ہے تو اپنے آپ کو جتنا مرضی بڑھا جتا کے بتا، لوگوں کو کم کر، مگر اللہ کی دعوت کرنی ہے تو پھر لوگوں کو جتا۔ یہ نہ ہو جائے کہ تو جیت کے آ جائے اور وہ جہنم کی طرف چلا جائے، یہ کوئی جیت نہیں، ایسا کوئی مارکہ نہیں آنا آپ کے لائف میں، آپ کی زندگی میں، کہ جہاں پہ آپ اپنے آپ کے یا دوستوں کے سامنے یہ جتا کے آئیں کہ میں نے اس کو اس مناظرے میں ڈیبیٹ میں ہرا دیا، اس کا مطلب پتہ کیا، وہ جہنم واصل ہو گیا۔ یہ بیسک اصول ہے کہ اگر آپ کا مقصد دعوت تھا تو اس کو جنت کی طرف لے کے آنا تھا، وہ چاہے یہ سمجھے کہ وہ آپ سے برتر ہے یا کمتر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ تو اللہ کے لیے کر رہے تھے۔ یہ دو لکھاری ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ بتا رہے تھے کہ کون اصل میں جیتا ہے کون اصل میں ہارا ہے۔ اگر اگلے بندے کو آپ نے جہنم سے کھینچ کے جنت کا رخ کر دیا تو یہ دونوں لکھیں گے ہاں یہ جیت گیا۔ دنیا میں واقعی میں اللہ کی قسم پسپائی ہوگی، رسوائی بھی ہوگی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ شافعی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر راہ ہموار ہے تو سمجھ لو اسلام کی راہ نہیں۔ یہ میں آپ کے بچپن کے آپ کی ٹریننگ کے اپنے مینول بتا رہا ہوں کہ یہ کسی غلط توقعات میں نہ اسلام میں آ جانا۔ اسلام میں کوئی آسانیاں کوئی آسائشیں نہیں ملنی، آپ کو ہر جگہ سے تہمتیں ملنی۔ ابھی شیخ نے کہا نا اپنے رشتہ دار اگر آپ کے خلاف نہیں ہو رہے تو پہلا لیٹمس ٹیسٹ ہی فیل ہو رہا آپ۔ بہرحال یہ تو میرا ابتدائی اس لیے تھا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں آپ کو خالی یہ کافی سارے مواقع میں ڈھونڈ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ مطلب آبشار کے سورس پہ مجھے پہنچا دیا، ورنہ میں جتنا میں آپ کو نا ایک جہاں پہ شیخ نے بات ختم کی ہے وہیں سے میں شروع کرتے ہوئے تھوڑا سا تمہید تھوڑی باندھ لوں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تھا نا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو اللہ اور اس کے رسول کو اپنے آپ، اپنے نفس، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، اپنے کسی بھی مال و زر سے عزیز نہیں رکھتا. یہ سب کو پتہ ہے نا اس بات کا. تو عمر بن خطاب نے کیا کہا تھا اس وقت؟ دل کی صفائی دیکھی کہ یا رسول اللہ میں آپ کو ہر چیز سے عزیز رکھتا ہوں، اپنے نفس سے عزیز نہیں رکھتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر تو پھر تو ایمان کی تکمیل پہ نہیں پہنچا. اگلی ہی ملاقات پہ عمر بن خطاب نے کیا کہا کہ یا رسول اللہ اب میں آپ کو اپنے نفس سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں. یہ اس ملاقات اور یہ دو ملاقاتوں کے بیچ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا؟ یہ ہے جس عمر میں آپ پہنچ چکے ہیں نا، وہ یہ سفر آپ نے پورا کرنا ہے. یہ ایک رات میں ہو جاتا ہے اللہ کی قسم اگر کرنے پہ آئیں تو. یہ نفسیات کی ٹریننگ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت والے دن پیدا ہونے والے بچے تک کی ہے. اور اللہ کی قسم سب سے بڑا اعتراض ہے اس وقت غیر مسلموں کا کہ تمہارا رب اپنی تعریفیں کرواتا ہے، تمہارا نبی اپنی تعریفیں کروانے کو دین کہتا ہے. اللہ کی قسم یہ اعتراض کریں گے وہ آپ نے اس بارے میں بڑی تفصیل سے سوچنا ہے، اکیلے میں سوچنا ہے، اپنی غار حرا میں جا کے کہ اس کا مطلب کیا تھا. یہ نفسیات کی ٹریننگ ہے. محبت کا لفظ سمجھیں. جس طرح شیخ نے سٹارٹ میں آتے ہی کیا کہا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو انہوں نے نبھائی کہ خطبے فجر کی نماز کے فوراً بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواتر سے کیا سوال کرتے تھے کہ کس نے صدقہ کیا ہے، کس نے بیمار کی عیادت کی. تو ابو بکر صدیق کا ہاتھ کھڑا ہوتا تھا. تو عمر خطاب نے کہا کہ ابھی فجر کا وقت ہے، آپ نے کہاں بھائی بیمار کی عیادت کی؟ تو انہوں نے نام بتایا کہ بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون بیمار ہے، آپ نے کہاں صدقہ کیا؟ فلاں آدمی کا پتہ نہیں ہے آپ کو. تو علی بن ابی طالب نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ ہر خیر سے پہلے ابو بکر ہے، کہ ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور وقت تکمیل کا پہنچ چکا ہوتا ہے. یہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ کیونکہ یہ جو آپ کو ابھی درس سٹارٹ جس چیز سے ہوا ہے نا، یہ اسی حدیث کا ایک جز ہے. یہ وہ جز ہے جس کے میں آپ کو ابھی بتا دوں نفسیات کی ٹریننگ لینی ضروری ہے. آپ کی عمر میں بتا رہا ہوں میں آپ کو، جس قسم کے تھپیڑے میں کھا رہا ہوں، اللہ کی قسم احساس بھی نہیں ہوتا مجھے. میرے اپنے احباب اور میرے خاندان والے کہہ رہے ہیں کہ تو کیا بے حس ہو گیا، تجھے کیوں تکلیف نہیں ہو رہی؟ سرعام تیرے پہ تہمتیں لگیں اور چپ کر کے بیٹھا رہے. محبت کا لفظ سمجھیں. اس کے بعد صرف 2 نکاتی ایجنڈا میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی پہلا نکتہ محبت کا ہے. محبت کا جو مطلب ہے نا، آپ کی عمر میں سمجھ آ جائے گا آپ کو. محبت کا مطلب ہے اس حدیث کے تناظر میں بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنے نفس اور اپنے تمام تر اٹیچمنٹس جو کہ بیوی بچے ہوں، ماں باپ ہوں، اس سے زیادہ عزیز نہ رکھے گا. مطلب سمجھیں. محبت عربی میں اس کا جو مصدر ہے نا، اس میں تکلیف کا عنصر ضروری ہے. عربی میں اس لفظ کی نفسیات کے پیچھے اردو کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میں اگر آپ کے لیے آپ کی بہتری کے لیے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہوئے اپنی تکمیل سمجھوں، تب میں آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ غور سے میں 3 دفعہ ریپیٹ کروں گا تاکہ کوئی بندے کو کسر نہ رہ جائے. آپ سے میں کہوں نا کہ ساحل عظیم سے محبت کرتے اور آپ نے سر بھی ہلا دیے تو وہ جھوٹ ہوگا، کیونکہ آپ مجھے جانتے بھی نہیں ہیں. آپ میرے لیے کوئی اچھی بات کر دیں یا تعریف کر دیں، محبت نہیں ہے. جب تک آپ میرے لیے، میری بہتری کے لیے خود کو اپنی تکلیف میں ڈال کے اس کے اندر احساس تکمیل نہ محسوس کرنا شروع کر دیں. یہ ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بچے دیتے اس لیے کہ اس کو پتہ چلے کہ محبت کا اصل مطلب کیا ہے. جب ماں راتوں کو اٹھتی ہے اور بچہ اپنی حرص میں، اپنی طلب میں، سوتی بھی تھکی ہوئی ماں کو تھپڑ مار کے اٹھاتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے دودھ پلا، چیخیں مارتا ہے، تو ماں کو تکلیف نہیں ہوتی، ماں کو دودھ پلا کے تکمیل ہوتی ہے. یاد رکھیے گا. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ اللہ کی قسم اسلام کی راہ میں روڑے آئیں گے آپ کی راہ میں. وہ جو تکلیف ہے اس میں اگر آپ کو احساس تکمیل نہیں ہو رہا تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت شروع بھی نہیں ہوگی. اگر آپ کی راہ میں روڑے نہیں آ رہے تو پھر آپ لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، اللہ کو خوش نہیں کر رہے. یہ وہ دور ہی نہیں ہے جس میں آپ اسلام کی بات کریں اور لوگ آپ کے پیچھے نہ پڑ جائیں.
یہ وہ واحد وقت آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام پریزنٹ کیا تھا، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، یہ سب آفتوں کی اور تیروں کی چھایا میں آ گئے تھے. ہر روز کے مسائل تھے، ہر قسم کا بندہ ان کے خلاف تھا. اور آج کل کا اسلام امریکہ یورپ میں پریزنٹ ہوتا ہے، ہر قسم کا جارج بش اور ڈونلڈ ٹرمپ باہیں کھول کے افطاریاں کراتا ہے ہمیں ادھر. فرق ہے. یاد رکھیے گا، حق باطل کو کبھی پسند نہیں آ سکتا. حق باطل کو کبھی پسند نہیں آ سکتا، اور باطل کی طاقت کو تو کبھی بھی پسند نہیں آ سکتا. اس کے لیے تو اس کی طاقت کھینچنے کے مترادف ہے کہ حق پریزنٹ کیوں ہو گیا. تو تکلیف تو آئے گی. اگر آپ کو تکلیف نہیں آ رہی تو اپنا پرپس دوبارہ سے چیک کریں. یہ بخاری دوبارہ سے کھولیں جو آپ کے ہاتھ میں، کہ امام مالک نے کہا کہ نظام جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ لے کے آئے تھے، مسلمان آخری دفعہ بھی اسی طریقے سے ہی لے کے آئیں گے. اس کے علاوہ نظام نہیں آ سکتا اسلام کا. یاد رکھیے گا. اس کا مطلب ہے کہ جو راستہ جس تکلیفوں کا، جن مصائب کا، جن مسائل کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے خود اپنے جسم پہ، اپنی روح پہ، اپنے ذہن پہ، اپنی نفسیات پہ صحیح تھی، اگر آپ نہیں سہ رہے تو یا تو راستہ غلط ہے یا آپ کی اپروچ غلط ہے. یہ وہ حدیث ہے جس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تم میں سے کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے آپ سے بڑھ کر محبت نہ. اس کا مطلب ہے کہ اپنے اوپر تکلیف کو مسرت سے سہے کہ میں تو آج مکمل ہو رہا ہوں جب میں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں تکلیف میں آ رہا ہوں. اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کی قسم ہزاروں نہیں لاکھوں ایسی عورتیں پاکستان میں ہیں، مرد ایسے پاکستان میں ہیں آپ کی عمروں کے، جو کل رات کو 4-4 5-5 گھنٹے راتوں کا قیام کیے صرف فلسطین کے لیے. انہوں نے صرف اور صرف دعائیں مانگتے رہے، روتے رہے، گھٹنے لڑکھڑا رہے تھے ان کے اس عذر سے کہ اتنی دیر تک وہ نماز میں رہے، ہم سے اٹھا نہیں جا رہا. یہ یاد رکھیے گا جن حالات میں ہم ہیں، ہم سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا. امام جعفر صادق نے کہا کہ سورج کی پہلی کرن صبح کے وقت اگر قوم کا مسئلہ آپ کے سامنے نہیں لے کے آتی تو آپ تو مسلمان ہوئے ہی نہیں. ابھی یہ ایک حدیث ہے، اس کا آپ کی اس کی شرح بتا رہا ہوں آپ کو کہ تم میں سے کوئی شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کو اپنے آپ سے، اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبوب نہ رکھے. جب تک میں آپ کے لیے یہ ڈھونڈوں گا نہیں کہ آپ کی بہتری کہاں ہے، اور اس راستے میں تمام تر تکالیف کا تجزیہ نہیں کروں گا، اور ان تکالیف کو پوری باہیں کھول کے اپناؤں گا نہیں، اور اس کے اندر احساس تکمیل نہیں لاؤں گا، اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت نہیں ہے. میں اپنی آسانی میں آپ کو بہتری کر رہا ہوں. جہاں مجھے مشکل آئے گی آپ کی بہتری بند کر دوں گا. جدھر جدھر مجھے تکلیف آنا شروع ہوگی آپ کی بہتری کا بھی ٹوٹی بند، اور ادھر بھی ہوگا. آپ بھی سمجھ جائیں گے آپ بیچارہ اور کیا کیا کرے. مگر اپنی بیٹی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے تو مجھے کوئی راحت نہیں پتہ چلتی، کوئی دن نہیں پتہ چلتا. پیسے نہ بھی ہوں تو پورے محلے سے ادھار لے کے پہنچ جاتا ہوں اسپتال. اس وقت تو میری غیرت نہیں آڑے آتی. سو جب تک آپ کو اس شعور کی سطح پہ آنے میں وقت لگے گا، ایسے احباب، ایسے اشخاص، ایسے شیوخ یہ وقت بچا لیتے ہیں. اللہ کی قسم آپ کو ان الفاظ کی گہرائی نہیں پتہ جو ان کی عمر اور ان کے تجربے کی وجہ سے وہ گہرائی ان الفاظ میں نظر نہیں. آپ کی عمر نہیں ہے اتنی، اس فلیور کو آپ کے ذہنوں میں لاجیکل سٹینڈنگ تو آ جاتی ہے، دل میں وہ صلاحیت نہیں کر سکتی، بیکاز وہ جو الفاظ بولتے ہیں ان کی جو تصویریں ان کی عمر سے گزر رہی ہیں. جب انہوں نے رشتہ دار بولا تھا آپ کو ان رشتہ دار نظر نہیں آئے، ان کو نظر آ رہے ہیں. ان کو تکلیف پتہ چل رہی ہے کہ یار تو میرا اپنا ہے. اس خون کی نس کٹنے کی جو تکلیف ہے وہ ان کو پتہ ہے. آپ کے سامنے تو انہوں نے خالی الفاظ جاری کیے اور آپ نے کانسیپٹ ہی سمجھ لیے، مگر آپ کا رشتہ دار ابھی تک آپ سے کٹا نہیں ہے. جب کٹے گا تب میرے الفاظ یاد کرنا کہ اس میں اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر محبت نہیں تھی، تکمیل ہو رہی ہے تو محبت تھی کہ ہاں میں تو چھوڑوں گا تو نہیں. تو شیخ نے کہا نا کس نے ماں باپ کے کپڑے دھوئے؟ سب سے کم ہاتھ کھڑے ہوئے. کیوں؟ سب سے زیادہ تکلیف اس میں تھی. چائے کس نے بنائی؟ سب کے ہاتھ کھڑے، سب سے کم تکلیف اس میں تھی. اور کیا تکلیف ہونی کپڑے دھونے میں؟ کاہلی کے علاوہ کون سا جو کمبل ہے جو ہم نے اٹھانا تھا، کپڑے دھونے میں کون سے کچھ چوٹیں لگ جاتی ہیں؟ کمفرٹ زون سے باہر آنا تھا نا بس. چائے بنانے میں مسئلہ نہیں تھا کیونکہ ساتھ ایک کپ اپنے لیے بھی بنانا تھا.
سمجھ رہے ہیں؟ کسی کی تکلیف میں آسانی، کسی کی تکلیف میں اپنی تکمیل جو ہے نا، وہ کسی کے لیے جس محنت میں جو دقت آتی ہے، اس دقت کے اندر تکمیل ڈھونڈنی اصل میں محبت ہے. جس دن آپ لوگ جو کوارے ہیں نا، آپ کی شادی ہونی ہے اس تکمیل میں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتے ہیں سب کو. اور اپنی بیویوں سے اللہ کی قسم آپ نے یہ ڈیمانڈ کرنی ہے کہ شوہر کی خدمت تو عبادت ہے. آپ ڈیمانڈ بھی وہی تکمیل کریں گے. ہماری نفسیات میں اللہ نے ریڈار یہ فٹ کیا ہے، ہم اپنے اندر جھانکتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمانوں میں دیکھ، اپنے اندر دیکھ. یہ اپنے اندر دیکھنے کا یہ مطلب ہے کہ تو دیکھ تو صحیح، یہ مشین ہے کیا، یہ ہارڈ ویئر بنایا کیا اللہ عز و جل نے. اس ہارڈ ویئر کو سمجھ لیں. جو آپ کی ڈیمانڈ ہے اللہ کی قسم وہی علی بن ابی طالب کی ڈیمانڈ تھی. ایک ہی مشین اللہ تعالیٰ نے بنائی، اسی لیے ایک ہی سوال ہے. سوچیں آخرت کے میدان میں ہم سب کھڑے ہیں، ساتھ ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، عمر بن خطاب کھڑے ہیں، علی بن ابی طالب کھڑے ہیں. سوال اور پرچہ ایک ہی آ رہا ہے. طاقت میں تھے تو کیا کیا؟ ان کے جواب ہمیں اللہ کی قسم پتہ ہے. ہمیں پتہ ہے انہوں نے کیا کیا. ہمارے جواب کیا ہمیں پتہ ہے. فرشتے نے سوال نامہ نہیں بدلنا ادھر کہ یا اللہ اس کو تو ٹف امتحان ملا تھا. اللہ کی قسم ان کو زیادہ ٹف امتحان ملا تھا. یا اللہ اس کے سامنے تو نبی نہیں آیا تھا. اللہ کی قسم ہمارے سامنے نبی کی تمام وہ ایسے ایسے صحابی بتاؤں جن کو 10% بھی وہ حدیثیں نہیں پہنچی جو اس کتاب میں لکھی ہیں. یہ بہانہ بھی چھوڑ دیں. یہ جو آپ کے سامنے صحیح بخاری پڑھی ہے، آپ کے سب نے پورے کے پورے عرب کو تمام کی تمام حدیثوں کا پتہ تھا. عمر بن خطاب کے ٹائم پہ عمار بن یاسر نے حدیث سنائی. عمر بن خطاب نے کہا اس کا گواہ کون ہے؟ تو عمار بن یاسر نے کہا اس کا گواہ کوئی بھی نہیں، میں اکیلا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شاہ فرمایا. ڈنڈا لے کے پیچھے بھاگ رہے تھے عمر بن خطاب اور عمار بن یاسر آگے بھاگ رہے تھے کہ تو کیوں ایسی حدیثیں پہنچا رہے تھے جس کی کوئی ویلیڈیشن نہیں. عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں میں کیسے آپ کو کوئی گواہ لے کے آؤں، جھوٹا گواہ پیدا کروں. جب میں اکیلا تھا تو پھر میں اکیلا تھا. یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دکھائیں کتاب لوگوں کو پتہ چلے کہ احساس کیا ہوتا ہے. یہ آپ کو اس درجے پہ پہنچاتی ہے علم کے جس میں آدھے سے زیادہ عرب 1400 سال پہلے نہیں پہنچا ہوا تھا. لوگ کئی مہینوں کا سفر کر کے آتے تھے کہ فلاں بندے کے پاس کوئی حدیث ہے. جتھے کے جتھے آتے تھے آپ کے پاس حدیث ہے، اور وہ کہتے ہاں کیوں ایسا کیا ہو گیا. اتنی بڑی کرنسی تھی یہ جو ہم نے مفت میں مل گئی ہے نا، اس لیے قدر نہیں کر رہے. کاش کہ قرآن 1,00,000 روپے ایک نسخہ ہوتا. اللہ کی قسم سب قرآن پہ کاربند ہوتے جو ایٹ لیسٹ خرید لیتا. یہ مفت مل گیا، زمین پہ پھینکا ہوا ہے ہم نے. کاش یہ 10-10 لاکھ روپے کی بکتی. لوگ پیسے جمع کر کے بخاری دیکھتے. پھر میں دیکھتا کس کو ایک حدیث نہیں یاد. تکلیف میں جو تکمیل ہے نا وہ پورے کام کرواتی ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ محبت کا لفظ سمجھ لیں. محبت کا لفظ سمجھ لیں. تکلیف کے اندر مسرت لینا کسی کی بہتری کے لیے، جو آپ کو تکلیف آ رہی ہے اس بھائی کی بہتری کے لیے. بہرحال دوسرا نقطے پہ آ رہتے ہیں کیونکہ وقت کی قلت ہے. میرا جتنا بھی وقت نفسیات میں، کیونکہ میں طالب علم ہوں نفسیات کا، یہ کتاب آپ کے اوپر سے بوجھ اٹھانے کی مشین تھی. یہ مینول، یہ جیسے واشنگ مشین کے ساتھ ایک مینول آتا ہے نا، فریج کے ساتھ ایک آتا ہے، انسان کے ساتھ یہ مینول آتا ہے. اس مشین کا مینول یہ ہے. یہ غور سے سمجھیں. جس کے پاس یہ مینول ہے وہ کمزور ہوا ہے، وہ پریشر میں ہے کہ اگلا سوچے گا میں پتہ نہیں کس قسم کا پینڈو آدمی ہوں، میں اجڑ ہوں، میں گاؤں سے آیا ہوں، اور یہ ہارورڈ ییل لمز سے پڑھا ہوا ہے، اور یہ اوپر کے درجے پہ ہے، میں اس کو اوپر کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے نیچے کی طرف دیکھ رہا ہے. اللہ کی قسم ایسے ہی ہو رہا ہے، اور قصور اس کا نہیں ہے. اس کی تو ٹریننگ ایسے ہوئی ہوئی ہے. باطل کی ٹریننگ جتنی مرضی لو، درجہ اوپر نہیں جاتا. آپ کو حق کی ٹریننگ ہوئی ہوئی تھی. اور اللہ کی قسم میرا مسلمان مجاہد واقعی میں باطل کو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کون سے پہاڑ کو دیکھ رہا ہے. یہ پریشر آپ نے اپنے سر پہ خود ڈالا ہوا ہے. جب تک آپ اسرٹیو ہو کے، بدتمیزی نہیں کرنی، تہذیب کبھی نہیں چھوڑنی ورنہ تو دین سے ہی فارغ ہو گئے. مگر یاد رکھیے گا گھمنڈ اسلام میں نہیں ہے، مگر ناز اسلام اور ایمان کی نشانی ہے. یہ غور سے سمجھ لیں اس بات کو.
اور مسلمان لڑکا اسپیشلی پاکستانی مسلمان لڑکا اسپیشلی مدرسے کا وہ ناز چھوڑ دیتا ہے جب وہ غیر اللہ کے سامنے گفتگو کرتا ہے. اس سے بڑی گاڑی اور اس سے بڑا گھر کوئی نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ ہے وہ آپ کے جنت کے محل ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا اس لیے مسلمانوں کو کہ الجنہ حق, کہ یہ نہ سوچ لینا کہ یہ حق ہے جہاں پہ دنیا میں, یہ ایک الوژن ہے. اصل میں جو تمہارا گھر ہے, وہ جو بڑی کوٹھی ہے, جو بڑی گاڑیاں ہیں, وہ وہاں پہ ہیں تمہاری, وہ تمہارے پاس ہیں. اور تم ان کے چھوٹے چھوٹے گھروں کو دیکھ کے یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ اوپر ہیں اور ہم نیچے ہیں. یہ بچپن کی ٹریننگ میں بنتا ہے ہمارا, یہ بچپن سے آپ کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے. علماء نے نہیں ڈالا ہوا, یہ نفسیات ہے. اس مشین کا مینول یہ تھا. آپ نے وہ واقعہ سنا ہے نا, جب ایک عیسائی نے عشائیہ دیا تھا ابو طالب ان کے قافلے کو, کہ اس نے پتھروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا, یاد ہے آپ کو وہ ڈائلاگ یاد ہے اس بندے کا, کہ میں نے سارے بندے دیکھ لیے ہیں, گن لیے ہیں, کوئی نہ کوئی بندہ تو تمہارے میں مسنگ ہے. تو ابو طالب نے کہا نہیں سارے لوگ یہی ہیں, یہیں پہ ہیں. اس نے کہا نہیں بھائی, کچھ تو معاملہ خراب ہے. جو واقعات اور نشانیاں میں نے دیکھی ہیں نا تمہارے قافلے کے ساتھ, پوری کائنات کس طریقے سے سجدہ کر رہی تھی, سارے ادھر ہیں. 3 دفعہ اس نے پوچھا, ظاہر ہے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب موجود تھے. پھر اچانک ابو طالب نے کہا کہ ہاں میرا بھتیجا ہے, مگر وہ تو بھی بچہ ہے, وہ باہر اونٹوں کی رکھوالی کر رہا ہے ہماری. اور عیسائی نے ایسے پکڑا اپنا ہاتھ کی ماتھے پہ کہ تو نے کیا کیا, تو آپ بتا رہا ہے, مجھے لے کے جا. اور باہر لے کے گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ جس طریقے سے رویا ہے نا میرے نبی کو دیکھ کے, تمہیں پتہ بھی ہے تم نے کس بندے کو کس کام پہ لگایا ہوا ہے. تو ابو طالب نے کہا اس میں ایسی کیا بات ہے, یہ میرا اپنا بچہ ہے, میرے گھر کا بچہ ہے, ہم اس میں تم ایسی کیا خاص بات دیکھ رہے ہو. آپ یہ واقعہ ذرا تفصیل سے پڑھیں اور آپ اپنے حواس قابو میں رکھیں تو مجھے بتانا, اپنے آپ کو سمجھیں. اللہ کی قسم پاکستانی مسلمان مدرسے کا بچہ اپنی پتہ نہیں کس احساس کمتری میں ہے جب وہ ان غیر اللہ کے پجاریوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. تو اللہ کی قسم یہ غیر اللہ کے پجاری ہیں, ان کے بت میں نے خود دیکھے ہیں. آپ کو اگر بت دیکھنے نہیں نظر آ رہے یا نظر آتے ہیں اور آپ گھبراتے ہیں تو پھر آپ کے بھی وہ بت ہیں. یہ اصل میں انسٹرکشن مینول اس مشین کو چلانے کا, وہ بغیر مینول کے چل رہے ہیں. آپ ان کی مشین ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. ڈاکٹر مریض سے پشیمان ہے, ڈاکٹر مریض کے سامنے گھبرا رہا ہے. یہ ماجرا میں دیکھ رہا ہوں اس وقت پاکستان میں, صرف اس لیے کہ انگریزی بولتا ہے. اللہ کی قسم غلط انگریزی بولتا پاکستانی. میرا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. میں باہر اسکولوں میں پڑھا اور میں ادھر آ کے دیکھتا ہوں ادھر منہ ٹیڑھا کیا ہوتا ہے, عجیب و غریب ایکسنٹ میں غلط گرامر میں بول رہے ہوتے ہیں. یہ ان کے انفیریورٹی کمپلیکس ہیں. اللہ کی قسم ان کے بت ہیں. ایک دفعہ بت پہچاننے کی ٹریننگ لیں. انسان کو دیکھیں, آپ کے سامنے 8 9 10 12 بت ایسے نظر آئیں گے آپ کو. اس کتاب کے علاوہ کوئی اور بت دکھانے کی کتاب نہیں ہے. اس سے اگر یہ کسی گورے کو پتہ چل جائے نا اس کتاب میں یہ جان ہے, اللہ کی قسم اسکولوں میں پڑھایا کرے گا بچوں کو. وہ بغیر اسلام لائے پڑھائے گا کہ بھائی علم تو علم ہوتا ہے. لوگوں کے بت دیکھنے, اللہ کی قسم ایسے بھیانک بت ہیں, مجھے نظر آتے ہیں اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کو بھی نظر آئیں گے. یہ کوئی کرامت تو نہیں ہے, یہ کوئی معجزہ تو نہیں ہے. صحابی نے کیا کہا تھا جب ایران کے وزیر نے کہا تھا کہ تو میرے کروڑوں روپے کے کارپیٹ پہ اپنا 2 روپے کا نیزہ لے کے سوراخ کر کے اندر آ رہا ہے, وہ بھی میرے خدا کے سامنے, تیری تمیز ہے میرے خدا کے سامنے جانے کی. تو صحابی نے کیا کہا تھا, اس ہولیے میں تک کھڑے ہوں ذرا, یہ ہے میرے صحابی کا ہولیہ. اللہ کی قسم آج بھی اس ہولیے کو پاکستان کے تمام تر ایوانوں اور گھروں میں یہی سوال پوچھا جاتا ہے. الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں کہ داڑھی رکھ کے آ گئے ہو, ٹوپی رکھ کے آ گئے ہو, پانچے اوپر کیے میں, پینڈو آدمی, تمہیں پتہ بھی ہے تمیز بھی ادھر آنے کی. تو وہ جو جملہ صحابی نے کہا تھا نا وہ نفسیات کا جملہ تھا کہ اپنے خدا سے کہہ کہ اس کے خدا کی طرف سے آیا ہوں. یہ آپ کا بیسک ڈسپوزیشن ہے لوگوں سے
بات کرنے کی، ان غیر اللہ کے پجاریوں سے بات کرنے کی. اور اللہ کی قسم آپ کے اپنے گھر والے بھی غیر اللہ کے پجاری ہو سکتے ہیں. طریقہ کیا ہے وہ بھی شیخ نے بتایا. پہلے کپڑے دھونے پڑیں گے، اللہ کی قسم کپڑے دھونے پڑیں گے کئی سال. یاد رکھیے گا، ماں اور باپ کی جو دعوت و تبلیغ ہے نا، ان کی جو ٹریک بدلنے کی ٹیکنیک ہے، جو تکنیک ہے، وہ آپ کے آنسو میں ہے. ماں باپ کے سامنے روئیں گے، اللہ کی قسم وغیرہ اللہ کو چھوڑ دیں گے. بچے کے آنسو میں جو طاقت ہوتی ہے، میں باپ ہوں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو، لیکچر نہ دینا ماں باپ کو. ماں باپ کے دلوں کا راستہ ان کے پیروں میں سے ہے. بچوں کے لیے دل نرم کریں، ماں باپ کے سامنے سے رویا کریں، ان کو پتہ چلے، پوچھیں بیٹا کیا ہو، کیوں روتے ہو، تو بتائیں ان کو کہ میرے لیے اتنی بڑی سزا یہ نہیں ہے کہ مجھے اللہ دوزخ میں جلا رہا ہو، میرے لیے سزا ہے کہ میری ماں کو میرے سامنے دوزخ میں جلا رہا ہو. ان آنسوؤں سے ماؤں نے غیر اللہ کے اور چھوٹے چھوٹے شرک چھوڑنے ہم سب کو پتہ ہے پاکستانی کرتے ہیں. یہ لیکچر دینے کی اوقات نہیں ہوتی ماں باپ کو، بچوں کو اتنی اوقات نہیں ہے کہ ماؤں اور باپوں کو لیکچر دیا کریں. آپ اپنے چھوٹوں کو لیکچر دیا کریں، ہم اپنے ہم اثروں کو لیکچر دیا کریں. ماں کے پیر میں اور باپ کے پیر میں اپنے آنسو بہایا کریں، ایسے پگھلیں گے. بہرحال یہ تو ماں باپ کی بات ہے. آپ کی جو بیسک نفسیات ہے، میں کھلے عام بتانے والا بندہ ہوں. مدرسے کے بچوں سے جتنی امید ہے، ظاہر ہے کسی اور سے امید نہیں ہو سکتی. مسجد والوں سے امید لگاؤں یا مندر والوں سے، مگر اللہ کی قسم مسجدوں میں بت گھس چکے ہیں ہمارے. وہ بت آپ نے نکالنے ہیں. پہلے اپنی غارہ ہرا میں تو جائیں نا، ہم پہلے اپنے بت میں تلاش کر لوں کہ بھئی میں کدھر کا امتی بنتا پھر رہا ہوں. میں بھی تو سوچوں کہ میں کدھر کمزور ہو جاتا ہوں آ کے، اور کس احساس میں کمزور ہوتا ہوں. کیا وہ احساس کمتری تو نہیں ہے؟ اس لیے جب بھی کوئی داڑھی والا، ٹوپی والا، کلے والا، دین والا، بخاری والا، قرآن والا بندہ آئے، میں آپ کو دور کی بات نہیں بتاتا ہوں. میرے اسکول میں نا جو میتھمیٹکس کے کریکولم کے ہیڈ ہیں نا، انہوں نے کنسلٹنٹ رکھے ہوئے تو انڈیا کے تھے. ابھی کی بات بتا رہا ہوں. ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انڈیا میں اسکول میں، زیادہ پرانی بات نہیں، 20 سال پرانی بات ہے، کوئی اسکول میں جب بچہ ادھر ادھر کوئی شرارت کرتا تھا تو ہم اسکول کے اندر ہی عام بات تھی کہ کسی مسلمان لڑکے سے پوچھ لو کس نے کیا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. یہ انڈین پروفیسر مجھے بتا رہا ہے جو مسلمان نہیں ہے. کہتا ہے تمہیں 20-30 سالوں میں تم نے کیا کیا کہ جب بھی کوئی چوری ہوتی ہے ہم اب یہی سوچتے ہیں کہ مسلمان لڑکے کو ڈھونڈ لو، اسی نے کی ہوگی. اپنا برانڈ ریپوزیشن کرنا پڑے گا. برانڈ ریپوزیشن کا مطلب پتہ ہے؟ اپنی آئیڈینٹی کا جو مارکا ہے نا، مارکا، اس کی ڈیفینیشن لوگوں کے اندر ذہنوں میں صلاحیت کرنے کے لیے کنسسٹنسی لانی ہے. 100 ہر شہر سے 100 ایسے مثالیں قائم ہونا شروع ہو جائیں کہ یہ کردار نہیں ہلنے دیتا. بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد طلحہ کردار نہیں ہلنے دیتا. یہ 100 تو ادھر بیٹھے ہوئے خلیف. اللہ کی قسم فیصل آباد کے امپریشن بنانے کے لیے 100 سے بھی کم کی ضرورت ہوتی ہے. مثالیں لیکن ایک دوسرے کے دلوں میں رقم کرنی ضروری ہے کنسسٹنسی سے. 3 4 5 سال آپ تو 3 دن نماز پڑھیں تو پورا محلہ کو مولوی کہنا شروع کر دیتا ہے. سوچیں ذرا، اتنی جلدی انسان تابع ہوتے ہیں حق کے، اتنی جلدی کنسسٹنسی کے متعی ہوتے ہیں. یہ میری باتوں کو لائٹ مت لیجیے گا، مینول آپ کے پاس ہے. اگر پھر بھی آپ احساس کمتری میں ہیں اور لوگوں کی انگریزی سے یا لوگوں کی کسی ایسی دنیاوی چیز سے آپ ہلکا سا بھی گھبرا رہے ہیں تو آپ ابھی تیار نہیں ہوئے. کوئی بت اندر چھپایا ہوا ہے آپ نے اپنے اندر. اس بت کو توڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. صرف ایک سیرہ کی کتاب اٹھا لیں. جس نے سیرہ نہیں پڑھی، اس لیے میں کہتا ہوں اس کو قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا. ایک بھی آیت دکھائیں مجھے غیر اللہ کے نظام میں مسلمان کیسے رہیں. کوئی ایک آیت ہے ایسی؟ تو ہم کیسے رہ رہے ہیں؟ قرآن ہم پہ اپلائی کیسے ہو رہا ہے؟ ہم تو غیر اللہ کے انتظام میں. اس کا مطلب ہے ہم اجتماعی طور پر بھی احساس کمتری میں آئے ہوئے ہیں. یہ نظام کیسے بدلے گا؟ ایک مسلمان کی برانڈ آئیڈینٹی کلیئر ہو جائے گی. برانڈ آئیڈینٹی سمپل ہے، یہ ہے بھائی، یہ میرا نبی، یہ اس کے ارشادات،
یہ میرا قرآن، میرے رب کے اشارات، یہ برانڈ آئیڈینٹی ہے. ہمارے پاس کوئی تیسری کتاب ہے بھی نہیں، ہمارے پاس تو دوسری بھی نہیں ہے. قرآن ہی کی شرح بخاری ہے، قرآن کی تفسیر بخاری ہے. یہ قرآن پاک کی کسی بھی ایک آیت کو غیر اللہ کے اندر اپلائی کر کے دکھائیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیا کہہ رہا ہوں. کوئی بھی ایک آیت پکڑیں اور سمجھیں کہ باطل کا نظام جاری ہے، اس میں یہ آیت کے حکام پورے کیسے کروں؟ کر ہی نہیں سکتے. بہرحال یہ تو اپلیکیشن کی بات ہے. میں اس وقت صرف فلاسفی اور سائیکالوجی کی بات بتا رہا ہوں، نفسیات سمجھیں. اگر آپ کو اسلام پہ ناز نہیں ہے تو یہ کام نہیں ہو سکے گا. اپنے ایمان پہ غرور کریں نہ کریں وہ اللہ آپ کا اور آپ کا معاملہ، مگر ناز کریں یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے. یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے. میں کینیڈا میں تھا نا، تو وہاں پہ یہ قادیانیوں کی بڑے ڈیبیٹس ہوتی ہیں نا، تو مجھے ہمیشہ تیسرے چوتھے قادیانی سے مل کر تھا، یار مجھے ایک بات تو بہت ہی اچھی لگتی ہے، آپ لوگ غلط ہیں صحیح ہیں چلیں وہ تو بحث میں، مگر آپ کو فخر بہت ہے اپنے قادیانی ہونے پہ. کاش میرے مسلمان بچوں کو اس طریقے سے فخر ہوتا، گورے کے سامنے، روس کے سامنے، امریکہ کے سامنے، انڈیا کے سامنے. کاش اس طرح ہمیں فخر ہوتا. سمجھ رہے میری بات؟ اس لیے یہ کبھی بھی نہ سوچیں ایک ٹینک کی ایک چھوٹی سی گاڑی سے لڑائی ہوتی ہے. جب ایک مسلمان علم رکھتے ہوئے کسی عام انسان سے بات کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ جس مرضی کیمبرج کا پروفیسر ہو، ایک ٹینک کی لڑائی ہوتی ہے ایک عام گاڑی سے. اس لیے میرے خالی لیکچر سے کچھ ہونا نہیں ہے. میں ابھی بتا دوں، مجھے اس بات کا پتہ ہے نفسیات اس طرح کام نہیں کرتی. بار بار ایک دوسرے کی تقویت کے لیے ایک دوسرے کو یاد کرایا کریں کہ صحابی نے کہا تھا اپنے رب سے کہہ، اس کے رب کی طرف سے آیا ہوں. تو آپ ان تمام یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں نا، ان کے خدا کی طرف سے ریپرزینٹیٹو بن چکے ہیں. ایسے نہیں خلیفۃ الارض کا ٹائٹل ملے گا آپ کو، یہ قرآن سے ملے گا. اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں جو خلیفۃ الارض بناتی ہے. ورنہ ہر نوکری کریں گے ادھر باس بننے کی خواہش ہوگی، آپ کی نفسیات ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا باس بنا دیا اب آپ کو، خدا کی قسم دنیا کا باس بنا دیا. دنیا کے کسی بھی سی ای او کے سامنے طارق جمیل صاحب کو دیکھ لے، آپ کو پتہ چل جائے گا وہ بچھ رہا ہوگا. اس کو پتہ ہوگا بھائی اندر سے میں پوری طریقے سے ننگا ہو چکا ہوں، کیونکہ اس کو تو پتہ ہے صحیح غلط کی تمیز. یہ تو مجھے دیکھ کے پہچان لے گا، میرے دوسرے جملے سے اس کو پتہ چل لے گا کدھر کدھر میرا بت چھپا ہوا ہے. جس طریقے سے شیخ کے سامنے لوگوں کو اپنے بت نظر آتے ہیں، آپ کے سامنے بھی لوگوں کو اپنے بت نظر آنے چاہیے نا. اتنی آسان سی بات ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہوا کہ آپ نے بس اپنے شانے جھکنے نہیں دینے غیر اللہ کے سامنے. میں پھر بتا دوں، اگر آپ نے صحیح طریقے سے اسلام پریزنٹ نہیں کرنا، کوئی اپنے تک رکھے، پھر کوئی بات نہیں. مگر اگر پریزنٹ کرنا ہے تو ویک طریقے سے نہ پریزنٹ کر دینا. ہر شہر میں پاکستان نے مجھے روڑے پڑے ہیں کہ میاں تو بیان ایسا کرتا کہ تو ہی حق ہے. میں نے کہا بھائی میں بیان کرتا ہوں کہ یہی حق ہے، میں ہی حق نہیں ہوں، یہی حق ہے. اگر تمہیں میں ہلکی سی بھی سرزنش کروں گا نا تو تم اسی فریکچر میں سے میرے اندر داخل ہو جاؤ گے. میں جانتا نہیں ہوں ابلیس کی طاقتیں کیا ہیں. کسی بھی موقع پہ شیک نہیں ہونا آپ نے کہ حق کس کے پاس ہے. حق صرف اللہ اس کا رسول ہے بس. جب آپ کو پتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول آپ کو بیک کر رہے ہیں، پھر آپ ٹینک ہیں، رونتے ہوئے چلے جائیں گے آپ، مگر لوگوں کو جتانے کے لیے، ہرانے کے لیے نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو احساس کمتری سے، یہ آپ کو میرے سے بہتر پتا ہے کہ آپس میں ڈسکشن میں لوگ ایک دوسرے کے سامنے اپنی کمتری کا احساس کیسے ظاہر کرتے ہیں، دوست کرتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے. وہاں پہ پکڑ لیا کہ یہ ہے وہ بت. آئندہ سے یہ گیم روز کھیلا کریں ایک دوسرے کے سامنے کہ کدھر ہے میرے بت، تو شناخت کر، کیونکہ دوسرا بندہ اچھے طریقے سے باہر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اصلی دوست وہی ہے جو آپ کے بچپن سے ہی آپ کے بت نکال دے کہ یار یہاں پہ تو ادھر سر بس یہاں پہ تو سجدہ کر چکا ہے. اللہ ہم سب کو اس کلیئرٹی سے، اس شفاف آئینے کی طرح ہمارے دلوں کو قرآن سے اور حدیث سے، سیرت سے اور سنت سے منور کرے. ہم سب کو اس احساس کے اندر لے کے آئے جس پہ حضرت حذیفہ بن یمان اس احساس میں سے، جب ان کے بھتیجے نے کہا تھا کہ چاچا جی آپ نے کوئی خاص محبت نہیں کی اپنے نبی سے، ہمارے دور میں ہوتے نا تو ہم بتاتے آپ کو. تو حذیفہ بن یمان نے آگے سے کیا کہا تھا کہ بھتیجے بیٹھ تجھے بتاؤں محبت کیسے کی ہے ہم نے. دور بیٹھ کے باتیں کرنا آسان ہوتا ہے. اور انہوں نے کیا واقعہ سنایا تھا؟ غزوہ احزاب میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی تھی نا، یا حذیفہ،
تو اس وقت ماحول کیا تھا اور حذیفہ کے دل میں کیا گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کر لیا. کیوں؟ تکلیف سے گزرنا تھا بھی. تکلیف میں کامیابی، تکمیل کو محبت کہتے ہیں. اس وقت ابو سفیان کے خیمے میں رات کے وقت اکیلے جانا تھا اور دشمن کا قائد بن کے جانا تھا، قبیلے کا سردار کی ایکٹنگ کرنی تھی. سوچیں حذیفہ کے اوپر کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کیا واقعہ سنایا اپنے بھتیجے کو کہ تجھے پتہ بھی ہے محبت کیا ہوتی ہے. تجھے تخت میں ملا ہے اسلام، تخت پہ. باتیں آسان ہوتی ہیں، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیرو سے تخت پہ پہنچایا ہے. ہم کچھ نہیں تھے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے تخت پہ پہنچایا. تمہیں تو اسلام ملا ہی تخت پہ. کس تکلیفوں سے گزر کے تخت ملا ہے ہمیں، تاج پوشی ہوئی ہے مسلمانوں کی. وہ تکلیفیں ہم نے لینی چھوڑ دی ہیں، اس لیے زمین پہ پڑے ہوئے ہم. ہر ایرا غیرہ ہم پہ گزر جاتا ہے. اللہ کی قسم آج امریکہ ہے، کل نہیں ہوگا، کل کوئی اور گزر جائے گا. ہم نے خود کچھ نہیں کرنا جب تک کہ یہ شان ہمارے اسلام میں چوڑا نہیں ہوتا کہ بھائی حق تو ہمارے پاس تھا. اس لیے ہر وقت ایک دوسرے کا فیڈ بیک بن جائیں کہ کدھر ہے تو کمزور بھائی، یہ کدھر کس بت کو سجدہ کر کے آئے. یہ جو تقیہ کلام ہونا چاہیے آپ کا کہ کون سے بتوں کو سجدہ کرتا ہے. اللہ کے نبی تو 361 سارے کے سارے بت توڑ کے جا چکے، یہ تو نے نیا کہاں سے بنا لیا. سو میرے بچوں، کسی ایسے کمپلیکس میں نہ آ جانا کہ جو اس بندے کو بھی نہ پتا ہو کہ آپ کے اس کمپلیکس میں وہ مفت میں اس کو پھونک ملی ہوئی ہو. اگر آپ نے وہ اس کو پھونک دے دی نا، تنبیہ بھی کر جو نا، بشیرم سنا دیا، نذیرم بھی سنا دوں. اگر آپ کی وجہ سے اس کو پھونک مل رہی ہے کہ آپ کم میں اور وہ زیادہ ہے، تو آپ نے اس کے فتنے میں اضافہ کیا ہے. سورہ ممتحنہ کی آیت یاد آئی ہے، یا اللہ ہمیں ان کفار کے لیے فتنہ نہ بنا دیں. کفار کے لیے مسلمان کیسے فتنہ بنتا ہے؟ جب وہ راج کرتا ہے اور مسلمان تابع ہوتے ہیں، وہ سمجھتا ہے ان کا دین اس قابل ہوتا تو یہ راج کرتے نا. وہ اپنے دین کو حق اور آپ کے دین کو باطل سمجھ بیٹھتا ہے. اس بات یہ نفسیات ہے ہماری، ہم خود اس کا فتنہ بن جاتے ہیں. سو اگر آپ کسی مسلمان کو، اسپیشلی پاکستان میں جس کا آپ کا انٹریکشن ہونا ہے، اس کو آپ نے پھونک دے دیا کہ یار تو بڑی چیز ہے، تو وہ واقعی یہ سمجھے گا کہ اسلام بڑی چیز نہیں ہے، وہ بڑی چیز ہے. آپ نے اللہ کی قسم اس کو فتنہ، آپ اس کا فتنہ بن گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ختم کرتا ہوں یہ بات حدیث سے، ارشاد فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے تمہارے سامنے کہ تم لوگ آگ کے الاؤ کی طرف بڑھے جا رہے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے آگ کے الاؤ سے بچا رہا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا صرف، یہ تمام مسلمانوں کے لیے تھا کہ ہر مسلمان کو پکڑیں اور آگ کے الاؤ سے بچائیں. اگر آپ کے اندر احساس کمتری ہوئی، اللہ کی قسم نہیں پکڑ سکیں گے. آپ چپ کر کے دیکھتے رہیں گے، برا بھی سمجھیں گے مگر بول نہیں سکیں گے. جب بھی لکنت آئے گی سمجھ لینا کہ کوئی بت ہے، اسی وقت پکڑ لینا. بے شک وہ والا موقع ہاتھ سے چلا جائے مگر ایسا موقع دوبارہ نہ آنے پائے. یہ ٹریننگ اپنے اندر ابھی ڈال لیں. یہ صرف اور صرف سوچ کی ٹریننگ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. اور اتنی عمریں ہیں آپ کی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا، اور پتہ چل بھی چکا ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی وہ والا جذبہ جو ہمیں جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں ہمارے دلوں میں ڈال دے. یا اللہ ہمیں وہ والا جذبہ دے کہ جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی جس طریقے سے جان نچھاور کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتے تھے، سوچ سے پہلے دل حاضر ہوتا تھا. یا اللہ ہمارا بھی دل ویسا ہی کر دے. یاد رکھیے گا، میں پھر بتا دوں آپ کو، آپ کے علاوہ اسلام پاکستان میں کسی اور جماعت سے نہیں آنا، کسی اور طبقے سے نہیں آنا، دینی طبقے سے ہی آنا ہے، دینی جماعتوں سے ہی آنا ہے. انہوں نے منطق اور لاجک کو سجدہ کیا ہوا ہے، آپ نے لاجک کے خدا کو سجدہ کیا ہوا ہے. یہ دو الگ الگ خدا چل رہے ہیں. تو پوری طاقت سے آئیں، پوری طاقت سے آئیں. اس طاقت میں نہ کمی آنے دینا. ادھر نہ کوئی چھینک آ جائے آپ کو، شکار کے سامنے آ گئے اچانک آپ گھبرا جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین. عزیزم ساحل میرے بچوں کی طرح ہے، 42 سال کا ہے، میں 70 سال کا ہوں، تو یوسف 40 سال کا ہے، بیٹوں کی طرح ہے. یہ جو اس نے مضمون بیان کیا اس پر مجھے چند واقعات یاد آئے ہیں، وہ میں آپ کو سنا کے پھر بس کرتا ہوں.
حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے مسلمہ کذاب کے پاس بھیجا کہ تو ایمان لے. تو اس وقت ایک قانون تھا، اب بھی ہے، کہ قاصد کو قتل نہیں کیا جاتا تھا. اس کمبخت نے ان کو پکڑ لیا اور کہا کیا محمد اللہ کے رسول ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہیں. کہا وَهَلْ أَنَا رسول اللہ؟ تو کہنے لگے لا اسمع، میں اللہ کا رسول ہوں. کہا مجھے سنتا نہیں ہے. تو اس نے یہ ہاتھ کاٹ دیا. زندہ کا ہاتھ کاٹنا اسی کو پتہ ہے جس پہ بیت جاتا ہے. پھر کہنے لگا محمد اللہ کا رسول ہیں؟ کہنے لگے ہاں میں اللہ کا رسول ہوں. کہا میں سنتا نہیں. تو اس نے یہ ہاتھ کاٹ دیا. پھر اس نے کہا محمد اللہ کے رسول ہیں میں اللہ کا رسول ہوں. کلا اسمع. تو اس نے پاؤں کاٹ دیا. خود کاٹ رہا تھا بدبخت. اس وقت 150 سال اس کی عمر تھی. پھر اس نے یہی دہرایا. پھر انہوں نے فرمایا لا اسمع. تو اس نے پاؤں بھی کاٹ دیا. تو دونوں ہاتھ بھی کٹ گئے، دونوں پاؤں بھی کٹ گئے، اور اتنا بھی ان کی زبان سے نہیں نکلا. پھر شروع ہو گیا کہ بولو میں اللہ کا رسول ہوں. کہ مجھے سنتا ہی نہیں. تو اس نے گوشت کا ٹکڑا اتار دیا خنجر سے. پھر کہا میں اللہ کا رسول ہوں. کہ مجھے سنتا ہی نہیں. پھر ایک اور ٹکڑا اتار دیا. اس طرح کرتے کرتے ان کے پورے جسم سے ان کے گوشت کو